بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاطر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الحمدللہ اللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی نام کے ساتھ شروع کرتے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس معبود کو حق ہے جو آسمان و زمین پیدا کرنے والا ہے اور دو دو تین تین چار چار پرندوں والے فرشتوں کو پیغام رسانی کے لیے بنا کر بھیجنے والا ہے۔ وہ پیدائش میں جس قدر چاہے زیادہ کر دیتا ہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے بدلوں پر کھول دے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، جو روک لے تو اس کی بات کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ جو لوگوں اللہ نے تم پر جو نعمتیں اتاری ہیں انہیں یاد رکھو۔ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق نہیں جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں اونتے جا رہے ہو؟ وَإِن يَكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو جائیں تو تعجب نہیں، آپ سے پہلے کے رسول بھی جھٹلائی جا چکے اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ لوگوں یقین مانو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ خبردار تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور شیطان تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، سو اس سے دشمن ہی جانو اور اپنی جماعت کو محض اس لیے بلا رہا ہے کہ سب جہنمی بن جائے۔ یہاں شیطان کی پرانی دشمنی بتائی جا رہی ہے، یعنی ابلیس قدیمی دشمن ہے۔ دشمن کو دشمن جب تک نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اس سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اسے دوست مت بنائیں، اس کی بات مت مانے، سختی سے اس کی مخالفت کریں، اس کے دھوکوں سے ہوشیار رہیں، اس کی باتوں کو جھٹلا دیں۔ اس کا مقصد تو اتنا ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو گمراہ کر دے اور اس کے ساتھ اپنے ساتھ عذاب میں لے کے چلا جائے۔ یہ اس کی کھلی دشمنی ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اللہ سے دعا مانگے، اس کی پناہ مانگے، شیطان سے اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم شیطان کی شر سے محفوظ رہ سکے۔ تو یہ دھوکہ دیتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، ایسے کام مرتب کرتا ہے جس کے دھوکے میں آ کے انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے اور جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ان کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا بھاری صلہ ہے۔ پھر کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل خوبصورت دکھائی دیے کہ وہ یہ صحیح راہ سمجھ رہا ہے، وہ شخص جو اچھے کر رہا ہے برے کو برا سمجھتا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ واقعی اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے ہدایت پر لے آتا ہے۔ آپ ان پر افسوس نہ کریں، یقیناً اللہ ان کی کرتوتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، یعنی آپ بدعتی کا ہے نا، بدعتی برے عمل کرتا ہے، عقیدہ کیا رکھتا ہے کہ وہ نیک عمل کرتا ہے اور اپنے خیال میں وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کچھ اللہ کی رضا کے کام میں کیا۔ سو دوسرا ہے وہ جو توحید پہ ہوتا ہے، ہر کام کو قرآن و سنت پہ پرکھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، دونوں برابر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا اور فرماتے تھے کہ اللہ نے اندھیروں میں اپنی مخلوق پیدا کی، پھر ان پہ اپنا نور ڈالا۔ اس دن جس پر اس کا نور پڑ گیا وہ راہ پا گیا اور جس پر نہیں پڑا وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق تحریر کے کر کے قلم خشک ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو اللہ تعالیٰ کے نور کے سائے میں چلیں اور اس کے نور کی روشنی میں رہ کے بہترین عمل کر سکیں۔ اللہ ہی نے ہوائیں بھیجی جو بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے مردہ زمین زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح زندگی بعد الموت بھی ہے۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو اللہ ہی کے لیے تمام عزت ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمے چڑھتے ہیں اور نیک عمل بھی جن کو بلند فرما دیتا ہے۔ جو برائیوں کے گھات پہ لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر مٹ کر ہی رہے گا۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر اس نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا اور عورتوں کا حاملہ ہونا اور ان کے بچے پیدا ہونا، ساری باتیں اس کے علم میں۔ کسی کی لمبی عمر کا دیا جانا اور کسی کو کم عمر کا، سب کچھ کتاب میں محفوظ ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ یہاں جو ہم نے نئی چیز دیکھی، نیک عمل اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، پاکیزہ صاف اور ستھرے کلمے اس کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی ذکر اللہ، تلاوت قرآن اور دعائیں سب اس میں شامل ہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں جب ہم تم سے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کا ثبوت اللہ کی کتاب سے دیتے ہیں۔ دیکھو جب کوئی مسلمان سبحان اللہ وبحمدہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور تبارک اللہ کہتا ہے تو انہیں فرشتے اپنے پروں میں چھپا کر آسمان پر لے کر چڑھتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی جس جماعت سے بھی گزرتے ہیں وہی ان کلموں کے پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، یہاں تک کہ حق تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر ثبوت میں یہی آیت پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ حق تعالیٰ کے جلال کا، اس کی پاکیزگی کا، اس کی بڑائی کا، اس کی تعریفوں کا اور اس کی توحید کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور یہ کلمات پڑھتے رہتے ہیں، کلمے عرش کے پاس اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کی شہد کی مکھیوں جیسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ ہمیشہ تمہارا ذکر خیر کرنے والی مخلوق اللہ کے پاس تمہارا ذکر کرتی رہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔
لیکن یہ کلمات اعمال کے ساتھ بھی مشروط ہے. اگر آپ کے اعمال بہترین ہیں تو یہ کلمات بھی بہترین ہیں. ٹھیک ہے. والعمل الصالح یرفع، ان کلمات کو اس کے عمل صالح بلند کرتے ہیں، ورنہ کلمات ہوا میں معلق رہتے ہیں. ان کی فضیلت بہت ہے لیکن با عمل مومن کے لیے فضیلت ہے. خالی وظیفے اپنا لو اور باقی زندگی اس کے حکموں کے خلاف گزارو تو اس کے لیے نہیں ہے. اور دونوں دریا برابر نہیں ہے. تو میٹھا پیاس بجانے والا اور ہضم کرنے والا، دوسرا کھارا اور کڑوا ہے. تم ہر ایک میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، زیورات بھی نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو. تم اس میں کشتیاں پانی چیرتی پھاڑتی آتی جاتی دیکھتے ہو تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کا شکر ادا کرو. اللہ نے دو طرح کے دریا پیدا کیے نا، لیکن دونوں میں فضیلتیں رکھی. اگر میٹھے کی بھی فائدہ اس کا پانی پیا جاتا تو کھاڑے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا گوشت بہت ٹیسٹی ہوتا ہے. اور زیورات بھی کہتے ہیں کھارے پانی سے نکلتے ہیں، وہاں سے سپیاں نکلتی ہیں، موتیاں نکلتے ہیں، اس کے زیورات بنتے ہیں. پھر سمندر ضرورت ہے اس کے لیے پانی کی، اور اس کے علاوہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کا بھی ذریعہ بنتا ہے. ایک شہر ایک ملک کو دوسرے ملک سے ملاتا ہے. اسی طرح انسان کی عادات میں بھی فرق رکھا کہ کچھ لوگ میٹھے ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں، ہمیشہ پولائٹ رہتے ہیں. کچھ لوگ سخت ہوتے ہیں، کڑوے ہوتے ہیں، لیکن خیر ان کے اندر بھی ہوتا ہے. سو آپ اپنی قابلیت کی بنا پہ ان سے بھی خیر آخذ کر سکتے ہیں. ان کے اندر بھی اللہ کی محبت، رسول کی محبت ہوتی ہے. سخت مزاج ہوتے ہیں لیکن جب ان کو اسلام ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں تو ان کے اندر خیر پنپتا ہے، تو ان سے بھی فائدہ اٹھایا جائے. اس کی مثال ایسے بھی ہم دیتے ہیں عورتوں کو سمجھانے کے لیے کہ سسرال بڑا میٹھا ہوتا ہے، اس کے رشتے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، سوری میں کا، اور بہت اچھا لگتا ہے. لیکن سسرال تھوڑا سا ہمیں کھاری لگتا ہے، تھوڑا سا کڑوا لگتا ہے. لیکن اولاد کہاں ملتی ہے؟ یہ خوبصورت میٹھا میوہ سے میوہ کھا گیا نا اولاد کو، یہ کہاں ملتی ہے؟ سسرال جب تک نہ جائے، نکاح جب تک نہ کرے، وہاں جب تک نہ رہی. اب وہاں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب بچے ایکسپٹ کر لیتے ہیں، شوہر ایکسپٹ کر لیتے ہیں، باقی کسی کو نہیں ایکسپٹ کرتے. ہر چیز میں خیر ہے، ہر انسان میں خیر ہے. انہی عادتوں کے ساتھ اس کو نکھاریں اور انہی عادتوں کو بدل کے اس سے فائدہ اٹھائیں. بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو کھوٹے سکے کو بھی استعمال کرنا سیکھے. اس لیے گئے گزرا انسان، گئے گزرے سے انسان جس کی عقل کم ہوتی ہے، آئی کیو کم ہوتا ہے، ایجوکیشن کم ہوتی ہے، سادہ طبیعت کا ہوتا ہے، کسی کو بھی اپنے سے دور نہ کرو. کسی وقت بھی کوئی بھی آپ کے لیے خیر کا سبب بن سکتا ہے. وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور اسی نے سورج اور چاند کو سفر کر دیا. ہر ایک مقررہ مدت کے لیے جاری ہے. وہی تمہارا اللہ ہے جو تمہارے رب ہے اور اسی کی بادشاہت ہے. اور اس کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو تو کبھی کھجور کی چلی تک بھی بنانے میں قادر نہیں. اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار کو نہ سنیں، اگر بالفرض محال سن بھی لیں تو تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گے. بزد تھے نا کفار قبروں میں مردے جو ان سے اللہ عزا منات جو سنتے ہیں کا چلے مان لیا، اول تو نہیں سنتے تو پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گے. اور قیامت کے دن تمہاری شرک کا انکار کر دیں گے. تم کو اللہ کی طرح کوئی واقف خبر نہیں دے سکتا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. لوگوں تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بڑا بے نیاز ہے، خوبیوں والا. اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے. اور یہ بات اللہ پر کوئی دشوار نہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اگر کوئی بوجھ میں تباہ ہوا کسی کو بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی تو اس سے کچھ بوجھ نہ اٹھائے گا. کہ وہ رشتہ داری کیوں نہ آپ انہیں ہوشیار کر دیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز کے پابند ہیں، اور جو پاک ہو جائے اور اپنے ہی فائدے کے لیے پاک اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب یہاں کیا کہا گیا؟ انسان فقیر ہے، محتاج ہے. ہم ماں کے پیٹ میں آنے کے بھی محتاج، اللہ نے عورت بنانا تھا یا مرد اس کے بھی محتاج، پھر دنیا میں بھی آنے کے اپنے رب کے محتاج، اور پھر دنیا کی زندگی گزارنے میں بھی اپنے رب کے محتاج. جوانی بڑھاپا ہر چیز کے محتاج، اس کے رزق کے محتاج، اس کے پانی کے محتاج، سانس لینے کے محتاج. پھر اس نے ہمیں جنت کا راہ سجایا، یہ بھی ہم اسی کے محتاج ہیں. وہ نہ سجاتا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. جہنم سے بچنے کے راستے بتائے، یہ بھی اس کا احسان ہے، ورنہ ہم ڈھونڈ ہی نہ سکتے. پھر ان ساری کنڈیشن سے گزرنے میں موت کے بھی محتاج. بعض ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جو موت ہی اس کی خلاصی کر دے، موت نہیں آتی. ساری دنیا دعائیں مانگنے لگتی ہے کہ اللہ اس پہ رحم کر، اس پہ آسانی کر، اس کو سنبھال لے. ہم مرنے میں بھی اللہ ہی کے محتاج، اپنی مرضی سے موت بھی نہیں لا سکتے. پھر قبر میں کب تک رہیں گے، برزخ میں کب تک رہیں گے، اللہ ہی کے ہم محتاج. اور قبر میں کیا معاملہ ہوگا، اس میں بھی اللہ ہی کی محتاج ہیں. پھر قبر سے اٹھیں گے، کس حال میں اٹھیں گے، حشر میں کیا ہوگا، ہم اسی کے محتاج ہیں. پھر پرسرات پہ عمل نامے دائیں ہاتھ میں جانے میں، ایون کے جنت الفردوس تک، جب تک کہ ہم اپنے منزل مقصود تک نہ پہنچ جائیں، ہم اسی کے محتاج ہیں. تو جس کے محتاج ہیں اسی کے احکامات ماننے چاہیے، جس کے غلام ہیں اسی کی بات ماننی چاہیے.
اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس سے ہماری تعریفوں کی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے، اس سے ہماری کسی نیکیوں کی ضرورت نہیں، سارا کچھ ہمیں اپنے لیے کرنا ہے۔ تو محتاج ہیں ہم، سرکشی مت کریں، اپنے آپ کو محتاج ہی سمجھیں۔ تو یہاں کہا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑی بات ہے، جو اللہ سے ڈرتے وہ اللہ کے احکامات بجا لاتے ہیں، انسان نیکیاں کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھیے گا سب کو لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، وہ جلد اپنے بندوں سے وہ حساب لے گا۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، یہاں اندھا کون ہے؟ نہیں برابر ہو سکتا اندر دیکھنے والا اندھا کافر ہے، اور بصیر دیکھنے والا جو نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی بصارت سے دیکھتا ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، نہ تاریکیاں اور اجالے، نہ چھاؤ اور نہ دھوپ، نہ مردے اور نہ زندہ برابر ہے۔ اللہ جسے چاہے سنا دے، آپ قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے، آپ تو صرف بیدار کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور کوئی قوم ایسی نہیں جس میں کوئی آگاہ کرنے والا نہ ہے، اور اگر آگے آپ کو چٹلائے تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی چٹلایا۔ ان کے پاس ان کے رسول صاف صاف معجزے اللہ کی کتابیں روشن دلیلیں لے کر، روشن کتابیں لے کر آئے تھے، آخر کر ہم نے نہ ماننے والوں کو پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا ہوا۔ جیسے کہا نا مردہ اور زندہ نہیں برابر، اسی طرح جہالت کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے اور قرآن کی روشنی نہیں برابر ہو سکتی۔ اسی طرح سایہ، جنت کا سایہ، عرش کا سایہ اور جہنم کی گرمی اور تپش برابر نہیں ہو سکتی۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہے سنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سناتے ہیں، اور ہم سمینا و عطا نہ کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ یہاں کیا کہا گیا کہ آپ فریضہ تبلیغ ادا کریں، آپ کے فرائض میں تبلیغ اور دعوت ہے، آگے اللہ کا کام ہے، وہ جسے چاہے ہدایت کر لیا، جسے چاہے سنا دے، جس تک چاہے بات پہنچا دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ اب دیکھیں ہیرے کی کان میں سارے ہیرے تھوڑی ہوتے ہیں، کوئلے کی کان میں سارے کوئلے تھوڑی نکلتے ہیں، باقی گند بھی بہت نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو چھانٹ لیتا ہے۔ حضرت بلال کو بات سمجھ آ گئی تھی، ابو جہل اور ابو لہب کو نہیں آئی تھی۔ اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو لوگوں میں شامل کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فوراً سمجھے، فوراً اس پہ عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو متقیوں کا امام بنائے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے مختلف رنگ کے پھل پیدا کیے، بعض پہاڑوں میں مختلف رنگوں کے سفید اور سرخ گھاٹیاں، اور بعض سخت سیاہیں، اس طرح بعض انسان چھپائے اور جانور مختلف رنگوں کے۔ اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں کہ مانو اللہ بڑی عزت والا اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ علماء کی یہاں پہ تعریف کی گئی کہ اللہ سے جو ڈرنے کا حق ہے اسے علم کی، اللہ کی علم اور معرفت والے بندے ہی ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی جس قدر معرفت بڑھتی جاتی ہے، کامل ہوتی جاتی ہے، اس قدر انسان اللہ سے خبردار رہنے لگ جاتا ہے۔ جن کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس سے ڈرتی ہے۔ علم والا وہ ہے جو مشرک نہ ہو، جو حلال اور حرام کی چیزوں میں فرق جانتا ہو، اسے یقین ہو کہ نیک عملوں کی اور برے عملوں کی تمام چیزوں کا وہاں حساب مجھے دینا ہے۔ علماء کی تین قسمیں ہیں، ایک عالم باللہ ہے، ایک عالم با اللہ ہے، اور ایک عالم باللہ ہے۔ یعنی یہ تقسیم کی جاتی ہے کہ ایک عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، ایک عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور حدود اور فرائض کا بھی عالم ہوتا ہے، اور ایک عالم وہ ہوتا ہے جو حدود فرائض سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے منع کردہ وہ کاموں سے بھی رکتا ہے۔ اس طرح بہت سی مثالیں علماء کے بارے میں ملتی ہیں۔ سو کوشش کریں کہ وہ علم حاصل کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں آپ میں اضافہ ہو۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے کھلم کھلا اور چھپ چھپا کے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت میں خواہش مند ہے جو کبھی سست نہیں پڑے گی، تاکہ اللہ انہیں کے پورے اجر دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے، باقی وہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے۔ اور ہم نے جو کتاب آپ پر وحی کے ذریعے اتاری وہ سچی کتاب ہے، اگلی کتابوں کو بھی سچا بتا رہی ہے کہ نہ اللہ اپنے بندوں سے بڑا ہی خبردار، انہیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔
اور پھر ہم نے اس کتاب کو اپنے چنے ہوئے بندوں کو وارث بنایا. پھر ان میں سے کچھ تو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، کچھ درمیانی راہ والے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے، اور اللہ کا بڑا فضل یہی ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے امت مسلمہ کے بارے میں، ان کے پاس بھی کتاب ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کے پاس بہت سی قوموں میں کتابیں آئیں، سچائی لے کر آئیں. 3 قسم کے لوگ آگے، کچھ نے تو صاف انکار کر دیا، کچھ نے درمیانہ روش اختیار کی، فرائض اور واجبات ادا کرتے رہے، گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرتے رہے، لیکن کچھ سابقوں بالخیرات نیکیوں میں دوڑتے رہے. سو ان امتوں میں بھی ایسے لوگ ضرور ہوں گے. ابن عباس فرماتے ہیں نیکیوں میں سبقت کرنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے، اور درمیانی درجے اللہ کی مہربانی اور گناہ گار جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تو جب قرآن انسان سنتا ہے تو کچھ واجبی سب پہ عمل کرتے، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی کوئی گناہ کے زمرے میں نہیں آتا. لیکن جنت و فردوس میں بسائے جانے کے لوگ کون ہیں؟ جو سابقون ہیں. نیکیوں میں سبقت لے جایا کریں، نیکی دستک دیتی ہے اس کی دستک کو محسوس کیا کریں، اور خود ڈھونڈا کریں نیکیوں کو. صرف اس لیے نیکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کی کریں تاکہ حشر کے میدان میں ہماری جو اکاؤنٹس ہیں اس میں اضافہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ سب ایک ہی مرتبے میں ہیں اور سب جنت میں جائیں گے، یعنی اس امت کے لوگ اور جنتی ہیں کو مرتبے کے لحاظ سے ان میں فرق ہے. آپ نے فرمایا نیکیوں میں سبقت کرنے والے تو بلا حساب جنت میں جائیں گے، اور درمیانی درجے کے لوگوں کا آسان حساب دیا جائے گا، اور ظالموں یعنی گناہ گاروں کو میدان محشر میں مدت دراز تک روک دیا جائے گا. پھر آپ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اپنی گناہوں کی بھی تلافی فرما دیں گے. یہ لوگ خوش ہو کر کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب، یعنی جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی. لیکن یاد رکھیں اس میں مشرک نہیں آتا، شرک کرنے والا نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 3 حصے کر دیے جائیں گے. ایک حصہ تو بلا حساب اور عذاب کی جنت میں جائے گا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں. ایک حصے سے آسان حساب لیا جائے گا، اور جن کا حساب ہو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آسان حساب کرتے، اور پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور ایک حصے سے حساب میں قرید کی جائے گی. ایسا کیوں کیا؟ پھر فرشتے عرض کریں گے ہم نے تجھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا کا قائل پایا تھا. تعالیٰ فرمائیں گے ان کا عقیدہ سچا ہے، بے شک میرے سوا کوئی بھی حقدار عبادت نہیں. جاؤ اس عقیدت کی بدولت انہیں جہنم سے نکال لو اور جنت میں ڈال دو. اور یہی ہم نے 14 پارے میں بھی کہا تھا نا کہ ربما اس وقت کافر چاہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤها ولباسهم فيها حرير. یہ دائمی جنتوں میں جائیں گے جہاں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، جہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور یہ کہیں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا غم دور فرما دیا. یقیناً ہمارا رب بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشگی والی محل میں اتارا جہاں نہ کوئی دکھ پہنچے گا اور نہ کسی قسم کی تھکن محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور. اور کافروں کی جہنم کے آگے نہ تو ان کا کام کا تمام کرے گی، نہ وہ مریں گے، اور نہ اس کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا. ہم نہ شکروں کو اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. وہ جہنم میں چیخ رہے ہوں گے یصطرخون فیہا، چیخ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے آقا ہمیں اس سے نکال، ہم برعکس ان عملوں کے جو کیا کرتے تھے نیک عمل کریں گے. ہم نے تم کو اس قدر عمر نہیں دی تھی. یعنی جواب کیا ملے گا کہ اس میں نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر لے، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ چکا تھا، اس کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو. آج ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. عمر آپ کے پاس 20 سال ہے یا 60 سال ہے یا 80 سال ہے، وہ عمر اسی لیے تھی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو مانیں، پہچانیں، اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں. یہاں پہ جب وہ روئیں گے پٹیں گے اور کہیں گے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجو، تو ان سے ایک سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس جتنی عمر آئی باقی کاموں کے لیے تو بہت تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو سمجھنے کے لیے کیا یہ عمر نہ کافی تھی؟ سنجیدگی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں 40 سال کے بعد انسان کا عذر قابل سماعت نہیں. 40 سال تک بھی اگر عمل نہ کیا تو شیطان منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے. اور 40 سال کے تک یا 40 سال کے بعد ہدایت پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ شیطان شر سے محفوظ رکھے، تو ایسے بندے مومن کی روح جب آسمانوں پہ جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں تعجب ہے شیطان کی شر سے کیسے محفوظ رہا. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ ٹھیک ہے جوانی کی لڑپنی میں ایک عمر ایسی ہوتی ہے
کہ دفعہ عقل نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، بڑوں کی بات بھی پلے نہیں پڑتی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اس وقت بھی سمجھ نہیں آتا کہ اپنے لیے میں نے کچھ نہیں بنایا۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں 60 سال کی عمر مراد ہے، بہت سے اس کے بارے میں حدیث سے ہمیں ملتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی جو عمر ہے جتنی بھی ہے اس کے اندر رہ کے آپ کو اتنا سمجھ نہیں آیا کہ واپس جانا ہے، اور جب واپس جانا ہے تو حساب کتاب دینا ہے۔ اس لیے وہاں جب یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا تمہیں یہ عمر کافی نہیں تھی میرے حکموں کو سمجھنے کے لیے، تو کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے، پڑھانے، شادیاں کرنے، کروانے، بچے پیدا کرنے، پلنے، پلانے میں، پھر وہ بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں آ گئی، ساری عمر اسی کام میں لگی، میں بزی بہت تھی، میں مصروف بھی بہت تھی، سو میرے پاس ٹائم ہی نہیں نکلا۔ اصل جو کرنے کا کام ہے وہ اللہ اور اس رسول کے حکموں کے مطابق زندگی ڈھالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے دوران یہ ثانوی کام ہے، آپ کو زندگی چلانے کے لیے نکاح بھی کرنے ہیں، بچے بھی پیدا کرنے ہیں، ان کی تربیت بھی کرنی ہے، یہ پیورٹی نہیں، یہ سیکنڈ نمبر کی کام ہے۔ فرسٹ نمبر بھی کیا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق زندگیوں کو گزارا جائے، اپنی زندگیاں بھی ڈھالی جائے اور اپنے آنے والی نسلوں کی بھی عمریں زندگیاں اس کی طرح ڈھالی جائیں۔ لیکن ہم بچوں کو پڑھانے کرنے میں اتنے محو ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جائیں گے تو یہ کریں گے، پتہ چلتا ہے اور مسائل، شادیاں کر لوں میں سکون آ جائے، ان کے گھر بس جائے، بس گئے، ان کی اولادیں ہو جائیں، ان کی اولادیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، ہو گئے، ان کے اولادوں کی بھی شادیاں دیکھ جاؤ، کسی ایک پوتے کی تو دیکھ جاؤ، یہی کرتے کرتے ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کے دروغہ پوچھیں گے کیا تمہیں اتنی عمر کافی نہیں تھی؟ اب پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے، مگر میرے ارمان کم نکلے، میری تو دنیا کی خواہشیں پوری نہیں ہوئی تو بہت تھوڑی عمر تھی میری، کیونکہ دنیا کے جھمیلے بہت زیادہ پالے ہیں۔ اور اگر آپ، یہ میں دعوے سے کہہ رہی ہوں، تجربے سے، اللہ رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ انتظار کرتے ہیں۔ مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ کب وہ لمحہ آئے میں اس قید خانے سے آزاد ہوں، کیونکہ مومن نے اپنی زندگی گروی رکھی ہوئی ہے نا جنت کے لیے۔ بچ کے چلا جائے گا تو جہنم سے خلاصی ہو جائے گی، آزادی مل جائے گی، اور اللہ نہ کرے بچ کے نہ نکلا تو ہمیشہ کے لیے قید خانے میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے مومن کے لیے تو بہت ہے زندگی، لمحے لمحے کو وہ تلتا ہے، لمحے لمحے کو وہ پریشان ہوتا ہے، ہر لمحے کو اس کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں میرے ہاتھ سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ نکل جائے۔ تو بہت ہے عمر، بہت ہے سمجھنے کے لیے، عبادت کے لیے، لیکن اگر دنیا داری میں پھنسے ہوئے تو پھر تو بہت کم عمر ہے۔ ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، یقین مانو اللہ آسمان و زمین کے غیب جاننے والا ہے اور وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ اسی نے تم کو زمین میں جانشین بنایا، پھر جو کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے پاس رب کے غصے کو بڑھاتا ہے اور ان کا کفر نقصان ہی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ آپ فرما دیں کہ ذرا اپنے شریکوں کو جنہوں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا گیا، آسمان کے حصے میں ان کی شراکت ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دے دی تھی جو وہ اس کے شرک پر دلیل رکھتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ ظالم تو ایک دوسرے کو اس سبز باغ دکھا رہے۔ یاد رکھو آسمان و زمین کو ادھر ادھر نہ ہونے سے اللہ ہی نے تھامے ہوئے، اگر یہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اللہ کے بعد انہیں کوئی بھی نہیں تھام سکتا۔ باقی اللہ بڑا تحمل والا اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ یعنی ہمارے کرتوت اگر دیکھے تو اللہ ایک سیکنڈ میں زمین کو تہس نہس کر دے، لیکن اس پہ اتنا تحمل ہے، اتنا صبر ہے، اتنا حلیم ہے، اتنا درگزر سے کام لیتا ہے کہ وہ زمین کو نہیں ہلاتا۔ لیکن جب اس کی مدت مقرر ہو جائے گی جو اس نے فکس کی ہے، قیامت کے دن یہ زمین ہلا ماری جائے گی۔ انہوں نے پکی قسمیں کھا کر کہا اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ جاتا تو یہ ہر قوم سے زیادہ راہ پاتے، پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو اس سے یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور اپنی سازشوں کی وجہ سے اور بھی بدعت پڑے، اور بری سازشوں کا وبال سازشوں والوں پر پڑ گیا۔ آپ انہیں پہلے لوگوں کے دستور کا انتظار ہے، تم کبھی اللہ کا دستور بدلنے والا نہ پاؤ گے اور نہ کبھی اللہ کے دستور میں رد و بدل دیکھو گے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ کیا انہوں نے زمین پر چل پڑ کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلوں کو کیسا برا انجام ہوا، حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کی ایسی شان نہیں ہے کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز عاجز کر دے، باقی وہ بڑا جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی کوتاہیوں پہ پکڑ لے تو روئے زمین پہ کوئی چلنے پھرنے والا نہ بچ سکے، مگر وہ تو ایک مقررہ مدت تک انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، پھر جب ان کی مقررہ مدت آ پہنچے گی تو اللہ کے بندے سب کے سب اس کی نگاہ میں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔